السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ امت مسلمہ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس کے تفصیل میں جانے کی چندہ احتیاج نہیں ہے۔ ہر صاحب نظر آگاہ ہے کہ عزت اور وقار اور سربلندی گویا کہ ہم سے چھین لی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو مغضوب علیہم قوموں کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، مختلف اعتبارات سے وہی نقشہ آج ہمیں اپنے اوپر منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افتراق ہے، باہمی خانہ جنگیاں ہیں، اختلافات ہیں، وحدت امت اس کا شیرادہ پارا پارا ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا حل کیا ہے، اس کے لیے ہم کس طرف رجوع کریں؟ اس کا جواب اگر ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کا رشتہ اور وفاداری کا تعلق استوار کیا جائے از سر نو اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دین تو بس خیر خواہی اور خلوص اور اخلاص اور وفاداری کا نام ہے۔ پوچھا گیا حضور کس کی وفاداری، کس سے خلوص و اخلاص؟ آپ نے فرمایا اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، اور مسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین سے، اور عامت المسلمین سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وہ ایک لفظ میں ادا کیا جا سکتا ہے، التزام توحید اور اجتناب عن الشرک۔ شرک کی ہر نوعیت سے، ہر شائبے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے۔ اگرچہ کام آسان نہیں، بقول علامہ اقبال، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ جہاں تک قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے تو یہ در حقیقت دو چیزیں نہیں، ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے، قرآن حکیم مصحف ہے، قرآن متلو ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے۔ جیسے کہ فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جب ان سے یہ فرمائش کی گئی کہ ہمیں حضور کی سیرت بتائیے، تو آپ نے سوال کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور جب جواب اس بات میں آیا تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص و اخلاص کے تقاضے کیا ہیں؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وہ نسبت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں تو یوں کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور بڑے پرشکو انداز میں کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں چار ہیں۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی اس کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب اپنے اور اپنی قوم کے لیے بارگاہ خداوندی میں رحمت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام مخلوقات کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور ایک میری رحمت خصوصی ہے، اسے میں نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی سے اپنا صحیح تعلق قائم کریں گے۔ اور وہ تعلق کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی نصرت و تائید کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے اصل معنی میں کامیاب، اور میری رحمت خصوصی جو ہے وہ انہی کے حصے میں آئے گی۔ پورے طور پر مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ادبگاہیست زیر آسماز عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید جا۔ وہ تعظیم ظاہری بھی ہو قلبی بھی ہو، محبت جو ہے وہ دل میں جاگزیں ہو، اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہے حضور پر درود بھیجنا، جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کل کی کل صرف حضور پر درود بھیجنے پر مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہوگا اس سے کہ وہ خود اللہ سے اپنے لیے کوئی سوالات کرتا رہے۔ تیسرا تعلق حضور کے ساتھ ہمارا جو لازمی نتیجہ ہے ان پہلی دونوں بنیادوں کا، وہ ہے اطاعت اور اتباع۔ ظاہر بات ہے جب آپ کو اللہ کا رسول مانا تو اب آپ کے حکم سے سرتابی چے مانی دارد، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہو۔ اس میں تو البتہ انسان تحقیق کا حق رکھتا ہے کہ واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں، لیکن جب طے ہو جائے کہ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کا حکم ہے، تو اب چونو چرا کا کوئی سوال نہیں، اب تو اطاعت کرنی ہوگی، اور اطاعت بھی کیسی؟ وہ اطاعت جس کے بارے میں فرمایا گیا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ پھر وہ آپ کی بات مانے اور اس کیفیت کے ساتھ مانے کہ ان کے اپنے دل کے اندر بھی کوئی انقباض نہ ہو۔ یہی وہ بات جو حضور نے فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ اطاعت جب اس میں محبت کی شیرینی شامل ہو جاتی ہے تو اس کا نام اتباع ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطاعت تو صرف اس حکم کی ہوتی ہے کہ جو حضور نے دیا ہو، اتباع حضور کے ان تمام افعال و اعمال کی ہوگی جو حضور کرتے تھے، خواہ آپ نے اس کو کرنے کا حکم بالفعل نہ دیا۔ اس اتباع کا مقام وہ ہے از روئے قرآن کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ چوتھا اور آخری، اور یوں کہیے کہ یہ نقطہ عروج ہے حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا، وہ ہے تائید و نصرت۔ حضور ایک مشن لے کر تشریف لائے تھے۔ حضور کا مقصد بعثت عالمی سطح پر ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ صحابہ کرام نے دوران خلافت راشدہ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا، ہم اپنی بے عملیوں اور بد عملیوں کے طفیل وہ اثرات بھی ختم کر چکے۔ اب تو اثر نو پیغام محمدی کی نشر و اشاعت ہے، پیغام محمدی کا پہنچانا ہے تمام اقوام و ملل عالم تک، اور اثر نو اللہ کے دین کو فی الواقع قائم اور نافذ اور غالب کرنا ہے پورے کرۂ ارضی پر۔ اور اس کے لیے پہلے جہاں بھی اللہ توفیق دے، جس خطۂ ارضی کی قسمت میں یہ ہو کہ وہ سب سے پہلا بیس قرار پائے انقلاب محمدی کا اس عہد حاضر میں، تو اس پر تو واقعتاً رش کیا جانا چاہیے۔
یہ ہے وہ فریضہ منصبی جو امت کے حوالے ہے۔ گویا کہ حضور کا مشن زندہ اور تابندہ ہے۔ حضور گویا کہ اب بھی پکار رہے ہیں، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں جو میرے پیغام کے نشر و اشاعت کا کام کرے، میرے دین کا علم بردار بن کر کھڑا ہو اور پورے کرۂ ارضی پر اس کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اسی کے ضمن میں آخری بات آتی ہے اس آیہ مبارکہ میں، اس عمل کا ذریعہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب انقلاب برپا کیا تو آلہ انقلاب تھا قرآن حکیم، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کی دعوت کا مرکز و محور بھی قرآن حکیم تھا۔ آپ نے لوگوں کی ذہنیتیں بدلی تو اسی قرآن حکیم سے، لوگوں کی سوچ میں انقلاب برپا کیا اسی قرآن حکیم سے، ذہن کی تطہیر فرمائی تو انہی آیات بینات سے، تزکیہ نفس فرمایا تو وہ بھی یہی آیات بینات اس کا ذریعہ بنی۔ خارج و باطن سب منور ہوئے اس قرآن حکیم کے نور سے۔ وہ کتاب موجود ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور حوالے کر کے گئے، وہ امت کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا، یہ وراثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ حبل اللہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی امت کے اندر اثر نو اتحاد اور یکجہتی پیدا کرے گی، اسی سے وحدت فکر پیدا ہوگی، اسی سے وحدت عمل پیدا ہوگا، اسی سے ہماری جد و جہد جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ اپنے اصل ہدف کی طرف آگے بڑھے گی۔ اس کتاب کے حقوق کو پہچاننا بھی وقت کی ایک عظیم ضرورت ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو پہچاننا، یہ اصل میں میلاد النبی کا اصل پیغام ہے، یہ اصل لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو اثر نو سمجھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب مبارک کے ساتھ اپنی نسبت کو اثر نو پوری درستگی کے ساتھ بتمام و کمال اثر نو استوار کریں۔ اس کتاب کو مانیں جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے، اسے پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کریں جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے، اور پھر اس کے مبلغ اور معلم بن جائیں جیسے کہ اس کی تبلیغ اور تعلیم اور تبیین کا حق ہے۔ وفقنا اللہ لہذا، اللہ تعالی ہمیں ان جملہ امور کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے سمت راست میں پیش قدمی کر سکیں، اور وہ وقت آئے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ جب پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں جزیرہ نمائے عرب پر غالب کر دیا، تو وہ وقت ہوگا جب یہ آیہ مبارکہ اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔